اچھا، کبھی سوچا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی غیب کی دنیا اور ہماری اس دنیا کے بیچ آخر رابطہ ہوتا کیسے ہے؟ اسلامی روایت کے بالکل مرکز میں ایک ایسی ہستی ہے جو ان دونوں جہانوں کے درمیان ایک پل کی طرح ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اسی عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کتنا گہرا اور کتنا خاص تھا۔ دیکھیں، جب بھی ہم حضرت جبرائیل کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے اللہ کا پیغام لانے والا۔ لیکن یہ کوئی عام پیغام رسانی نہیں تھی، وہ سمجھے کہ آسمانی دربار کے وہ سفیر تھے جن کے سپرد ایک بہت ہی مقدس امانت تھی، یعنی اللہ کا کلام، جسے انہوں نے انسانیت کے سب سے بہترین رہنماؤں یعنی انبیاء تک پہنچایا۔ اور ان کا یہ کردار تاریخ کے ہر دور میں رہا ہے۔ روایات کے مطابق کوئی 1,24,000 انبیاء تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی یہ بہت بڑی ذمہ داری انہی کے سپرد تھی، اور یہ لمبا سلسلہ آخرکار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ لیکن حضرت جبریل کو صرف ایک پیغام رساں سمجھنا ان کی حقیقت کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ تو اب ہم ان کے کام سے آگے بڑھ کر ان کی اصل ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے وقت اور شکل کے تصورات سے بہت بہت بلند ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے۔ اب یہ کوئی عام سا سوال نہیں تھا، بلکہ یہ وقت کی حقیقت کو اور ایک آسمانی مخلوق کے وجود کی گہرائی کو سمجھنے کی ایک کوشش تھی، اور جو جواب ملا وہ واقعی انسانی سوچ سے بالاتر تھا۔ انہوں نے سالوں میں اپنی عمر نہیں بتائی، بلکہ ایک کائناتی مثال دی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک ستارے کو جانتے ہیں جو ہر 70,000 سال میں صرف ایک بار چمکتا ہے۔ یہ مثال ہمیں سمجھاتی ہے کہ ان کا وجود ہمارے وقت کے پیمانوں میں قید ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر انہوں نے وہ عدد بتایا جو اس کہانی کو اور بھی حیران کن بنا دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ ذرا سوچیں، 70,000 سال، اور وہ بھی 72,000 بار۔ یہ ایک ایسا عرصہ ہے جسے ہمارا ذہن شاید گن بھی نہیں سکتا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب اس پوری گفتگو کو ایک بالکل نئی بلندی پر لے گیا۔ آپ کا یہ فرمانا کہ وہ نورانی ستارہ میں ہی ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا نورانی وجود، آپ کی روح، اس دنیا میں آپ کی پیدائش سے بہت پہلے تخلیق کی جا چکی تھی۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک ازلی تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو وقت سے بھی پرانا ہے۔ تو جس طرح ان کا وجود وقت سے ماورا ہے، اسی طرح ان کی اصل شکل بھی ہمارے تصور سے باہر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں، اور ان کی اصل شکل کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی بار دیکھا تو آپ پر ایک شدید رعب طاری ہو گیا تھا۔ تو وہی لانے کے علاوہ حضرت جبرائیل کا ایک اور بہت اہم کردار تھا۔ وہ کئی مشکل اور نازک موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک محافظ بن کر سامنے آئے۔ یہ وہ لمحات تھے جب اللہ کی مدد براہ راست ان کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ چلیں اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا ابو جہل۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں تو ان پر حملہ کرے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا وہ خوف سے کانپتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے ایک خوفناک اونٹ نظر آیا جو اسے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ تب نبی کریم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے۔ تو یہ الہی حفاظت صرف ایک خیال نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے دسر نامی ایک شخص کا۔ اس نے آپ کو اکیلا دیکھ کر تلوار نکال لی اور بڑے غرور سے پوچھا، بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس خطرناک لمحے میں آپ نے بغیر کسی خوف کے پورے یقین کے ساتھ صرف ایک لفظ کہا، اللہ۔ اور یہ جواب سنتے ہی حضرت جبرائیل نے مداخلت کی۔ انہوں نے دشمن کو ایسی ضرب لگائی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی، اور اس واقعے کا نتیجہ اتنا زبردست نکلا کہ دشمن نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جبرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا سب سے جذباتی اور گہرا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ٹھیک پہلے آخری دنوں میں نظر آتا ہے۔ یہ لمحات ہمیں ان کے رشتے کی نوعیت اور نبی کے مقام کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔
آپ کے وصال سے پہلے مسلسل 3 دن تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے رہے۔ اور جانتے ہیں کیوں؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ سوچیں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب نبی کے لیے کتنا خاص اعزاز تھا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ اور جب آخری وقت بالکل قریب آ گیا تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ آسمانوں پر آپ کی روح کے استقبال کی کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جہنم کی آگ کو بجھا دیا گیا، جنت کو خاص طور پر سجایا گیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ استقبال کے لیے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک کائناتی استقبال تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کی پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، نہ پہلے نہ بعد میں۔ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے حاضر ہوئے، لیکن اندر آنے کے بجائے دروازے پر ہی رک گئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ یہ تاریخ میں پہلی اور آخری بار تھا کہ انہوں نے کسی کی روح قبض کرنے سے پہلے اجازت طلب کی۔ ملک الموت نے حضرت جبرائیل کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ اگر نبی چاہیں تو وہ روح قبض کریں، ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ صرف اجازت نہیں تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ اختیار تھا جو اللہ کے نزدیک ان کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی بھر کے ساتھی، اپنے دوست حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، جیسے آخری مشورہ مانگ رہے ہوں۔ تب حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے مشتاق ہے، اور یہ جواب ایک تسلی تھی کہ یہ سفر اپنے سب سے بہترین انجام کی طرف جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل کا اس دنیا سے جو تعلق تھا، اس کی نوعیت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وحی کا وہ عظیم سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، اب مکمل ہو چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اب ان کے زمین پر بار بار آنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے، کیونکہ وحی کا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اور یہ الفاظ ایک پورے دور کے اختتام کا اعلان تھے۔ تو آخر میں حضرت جبرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہانی ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ محدود انسان اور لامحدود ذات کے درمیان تعلق کی ایک گہری مثال ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کیسے الہی رہنمائی ایک قریبی دوست اور ساتھی کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور کیسے ایک انسان کا مقام فرشتوں کے سردار کے لیے بھی زندگی کا مقصد بن سکتا ہے۔